ہم تو سوچتے تھے کہ کشمیر میں ہی ظلم ہوتا ہے، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ کشمیر سے کئی گنا زیادہ بلوچستان میں ظلم ہے۔ جب کشمیری غریب جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی نوجوانوں نے، تو ان کی کمر میں چھرا گھونٹا۔ اب بلوچستان کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے ان کی کمر میں چھرا گھونٹ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی بہن کے ساتھ سینا بچانا کھڑے ہیں اور کسی بھی قیمت میں بھی ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم یہ اس وقت آئے ہوئے ہیں بلوچستان سے جو متاثرین آئے ہوئے ہیں یہاں پر اسلام آباد پریس کلب کے باہر ان کا پرامن احتجاجی دھرنا تقریباً 12 سے 13 دنوں سے یہاں پر جاری ہے۔ آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، صبح سے ہم یہاں پر کور کرنے آئے ہوئے تھے کہ یہاں پہ دیکھا جائے کہ کس طرح کے حالات ہیں، ان لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان لوگوں کے پاس شدید سردی میں سونے کے لیے گرم کپڑے اور دیگر بستر وغیرہ یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا ہوتا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر فیملیز بھی موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں فیملیز موجود ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں، 90 سال 100 سال کے بزرگ اور خواتین موجود ہیں، اسی طرح طالب علم ہیں۔ ہم نے یہاں پر متاثرین سے بھی بات کی، سب کے سینکڑوں جو ہے وہ کسی کا والد جو ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، جو متاثرین ہیں ان کی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تصویریں اٹھائے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے حکومت پاکستان کے اس وقت مین سٹریم 3 عہدوں پر اس وقت بلوچستان کی 3 شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، جن میں چیئرمین سینٹ ایوان بالا کا جو چیئرمین ہے صادق سنجرانی وہ بھی بلوچستان سے ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ اسی طرح نگران حکومت جو ہے اس کے جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان لوگوں کا بلوچستان سے آنا تقریباً 35 دن ان کو لگے بلوچستان سے یہاں پہنچنے میں، ابھی 12 سے 13 دن ہو چکے ہیں ان کو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو ان کے مسائل جو ہے وہ بالکل جائز مطالبات ہیں ان کے۔ یہ حکومت وقت سے اپنی روٹی نہیں مانگ رہے، یہ حکومت وقت سے اپنے پلاٹ یا مکان یا بزنس نہیں مانگ رہے، یہ حکومت وقت کے سامنے ان کا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، جن کو کسی کو 10 سال ہوئے، کسی کو 20 سال ہوئے، وہ گم ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارے پیارے اگر زندہ ہیں تو ان کو لوٹایا جائے، اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائے، اگر ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ہیں تو یہ بتایا جائے وہ کہاں پر ہیں، اگر دفنا دیا گیا ہے تو ان کی قبروں کا ہمیں بتایا جائے تاکہ ہمیں ان کی جو تلاش ہے وہ تلاش ختم ہو۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حالت میں کیمرہ مین صاحب آپ دکھائیں کہ اس حالت میں اس وقت جو ہے وہ بوڑھی خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو یہ سارے مسائل گورنمنٹ آف پاکستان کو حل کرنے چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے، انسانی حقوق کی جتنی بھی علم بردار تنظیمیں ہیں ان کو اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے کہ یہ بالکل جائز مطالبہ ہے اس عوام کا۔ اس عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو پیارے ہیں جو کئی برسوں سے غائب ہیں گھروں سے، انہیں واپس لوٹایا جائے۔ گورنمنٹ کا یہ اولین ترجیح ہوتی ہے، گورنمنٹ کی روٹی کپڑا اور مکان تو بعد کی بات ہے، جو مسنگ پرسن ہیں وہ کدھر گئے ہیں۔ ان لوگوں کی FIRs بھی موجود ہیں، ان لوگوں کے کیس بھی عدالتوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے وہ کئی برس گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اولادیں جو ہے وہ بوڑھی ہونے والی ہیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ لوگ یہاں پر کسی میلے میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ لوگ یہاں پر کسی خوشی سے نہیں آئے ہوئے، ان لوگوں کے بھی مسائل ہیں، ان لوگوں کی بھی فیملیز ہیں، ان لوگوں کے بھی معصوم بچے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی معاشرہ ہے، برادری ہے، تعلق دار ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ان کے جتنی یہ جو جائز مطالبہ ہے ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے، اس کو فی الفور حل کرنا چاہیے۔ جو لوگ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں ہیں ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، جو ان کو نہیں ہے پتہ ان کو بھی سامنے لانا چاہیے کہ وہ کدھر گئے ہیں۔